تو یاد رکھیے گا فقہ حنفی کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں، اگر کوئی مرد جو ہے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں یا مختلف مجلسوں میں 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو جیسے ہی تیسری طلاق ہوگی عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی، یہ یاد رکھیے گا، عورت جو ہے اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ غصے میں 3 طلاقیں دے دیں، اور اہل سنت کے کسی عالم صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا جی آپ نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، یہ عورت جو ہے یہ اب مثل اجنبیہ ہے، مطلب کہ اب یہ آپ کی بیوی نہیں بلکہ یہ اجنبیہ ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ غیر مقلدین کے پاس چلا جاتا ہے، وہ وہابیوں کے پاس چلا جاتا ہے، کیونکہ وہابیوں کے نزدیک اگر ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں نہیں بلکہ 1 طلاق۔ تو بعض اوقات ہمارے لوگ جو ہیں غلطی اپنی ہوتی ہے، غصے میں آ کے 3 طلاقیں دے دیتے ہیں اور پھر ان کے پاس چلے جاتے ہیں رستہ ڈھونڈنے کے لیے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو ان سے فتویٰ لے کر آ گئے ہیں، ایک ہی طلاق ہوئی ہے، اور پھر کیا کرتے ہیں آپس میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زوجین کی طرح، میاں بیوی کی طرح رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے، کس طرح، اس طرح کہ وہ ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دیتا ہے یا مختلف مجلسوں میں 3 طلاقیں وہ دیتا ہے، تو اس طرح 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں اور عورت جو ہے اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اب وہ جسمانی تعلقات قائم کرتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو یہ حرام ہے، گناہ ہے اور زنا ہے۔ بہت سے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ یہ 3 طلاقیں دینے کے بعد بھی آپس میں رہ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو میاں بیوی سمجھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ حرام ہے، گناہ ہے، اور کیا ہے، یہ زنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، اے ایمان والو زنا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، تم نے زنا کے قریب بھی نہیں جانا، انہ کان فاحشہ، یہ فحش گناہ ہے، وساء سبیلا، کوئی اچھا راستہ نہیں ہے بلکہ برا راستہ ہے۔ تو اب عوام کو کیا کرنا چاہیے، اگر عوام کو پتہ چل جائے کہ ان کے درمیان اب کوئی معاملہ نہیں رہا، اس کے باوجود یہ آپس میں زوجین کی طرح رہتے ہیں، تو ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ عوام کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے سوشل بائیکاٹ کر دیں، ان سے بالکل نہ بولیں، غمی خوشی میں نہ شریک ہوں، تاکہ انہیں احساس ہو کہ لوگ جو ہم سے دور رہتے ہیں، لوگوں نے ہم سے جو سوشل بائیکاٹ کیا ہے وہ اسی وجہ سے کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ عوام سوشل بائیکاٹ کریں اور وہ راہ راست پر آ جائیں۔